اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو شیخ عباس قمی نے رمضان المبارک کے اعمال نقل کیے ہیں، ذکر کیے ہیں، اس کا مطالعہ کریں. لیکن بہترین رمضان گزارنے کے لیے اور جو چیز ہے وہ ایک تو یہ کہ استقبال ماہ مبارک رمضان جو صحیفہ سجادیہ میں دعا ہے اس کا ترجمہ پڑھیں. عربی میں بھی پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں. عربی میں پڑھیں ثواب کی خاطر، روح کی تازگی، روح کی پاکیزگی خاطر، اور اردو میں پڑھیں یا جس زبان میں بھی آپ کو آتا ہے ترجمہ اس زبان میں پڑھیں، اس سے کچھ سیکھنے کی خاطر. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. صرف یہ نہ ہو کہ ہم عربی میں پڑھیں، اگرچہ ثواب ملے گا یقیناً، اس کی برکتیں آئیں گی، لیکن مومنین کیونکہ سوال کرتے ہیں کہ اردو میں پڑھ سکتے ہیں، انگریزی میں، جو بھی کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے میں، ترجمہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں پر بغیر مزید کسی وقت کو اور آپ کے وقت کو دیے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، روایت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کو جس طرح سے کہ خطبنا ذات یومن، ایک دن ہم سے مخاطب ہو کر یہ خطبہ دیا ایھا الناس، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان شعبان کے آخری ایام تھے. ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ. اب اس میں آپ دیکھیے ہم نے ایک چیز پڑھی تھی جو کہ روایت میں ہے کہ جب بھی شعبان کا مہینہ آتا تھا تو رسول خدا ایک منادی کو بھیجتے تھے، ندا دینے والے کو، جو شہر کے چوک پہ، چوراہوں پہ، مین جگہوں پہ جا کر پکار کے کہتا تھا کہ مجھے رسول خدا نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا، شعبان آ چکا ہے تو مجھے رسول خدا نے بھیجا ہے تم سب کو بتانے کے لیے. مدینے میں وہ گشت کرتا تھا، گھومتا تھا اور یہ بات کہتا تھا. لیکن یہاں پر آپ ماہ مبارک رمضان میں دیکھیے کہ خود رسول خدا فرما رہے ہیں کہ خطبہ دیا ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو بتانے کے لیے. یہ خود ایک اہم چیز ہے. اور اس کے بعد جس طرح سے فرما ایھا الناس، اے لوگوں، قد اقبل علیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف رخ کر کے آ چکا ہے. جب کوئی چیز رخ کرتی ہے تو کس طرح سے رخ کرتی ہے؟ فرمایا برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ. برکت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مقدار قلیل ہو، اثر بہت زیادہ ہو. لہٰذا یہی چیز آپ کو ملے گی. آپ جانتے ہیں کہ جب جناب سیدہ رخصت ہو کر امیر المومنین کے گھر تشریف لے جا رہی تھی تو رسول خدا نے ایک صحابی کو ٹوکا جس نے اچھی زندگی کی درخواست کی تھی، بہت سارے لڑکوں کی درخواست کی تھی، دعا دی تھی جناب سیدہ کو. ختمی مرتبہ نے فرمایا تھا کہ کہو علی الخیر والبرکہ، خیر اور برکت کے ساتھ سیدہ رخصت ہو کر اپنے گھر جائیں. تو برکت کا مطلب مقدار بہت کم ہے لیکن اثر بہت زیادہ ہے، اور برکت کی بہترین مصداق خود جناب سیدہ کا وجود ہے. والرحمت، رحمت کے ساتھ یہ مہینہ تمہاری طرف رخ کر کے آیا ہے. والمغفرت، مغفرت کو لے کر آیا ہے. مہینہ لے کر آ رہا ہے کس چیز کو؟ تین چیزوں کو. جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آئے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں ابھی اعمال کے بیچ پانی کی بوتلیں بٹیں گی، ٹھنڈی چائے بٹے گی، ہمارے والنٹیئرز آ رہے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے ٹرے میں سے چائے اٹھاتے رہتے ہیں. اب دیکھیے اب بسکٹس آ رہے ہیں یا سموسے یا جو بھی، تو آپ لوگ اس میں سے تناول فرمائیے، تو آپ اٹھاتے رہتے ہیں. تو مہینہ آ رہا ہے سینی میں تین چیزیں لے کر، برکت، رحمت، مغفرت. اب اس میں سے مجھ کو آپ کو برکت بھی اٹھانی ہے، مغفرت بھی اٹھانی ہے، رحمت بھی اٹھانی ہے. مہینہ پورا تیاری کے ساتھ آ رہا ہے آپ کو دینے کے لیے. یہ تین چیزیں یاد رکھیے گا. مجھے اس کے بعد اس سے ایک مطلب کو جوڑنا ہے. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، ایسا مہینہ جو بہترین مہینہ ہے خدا کی بارگاہ میں، خدا کے علم میں. اور اس کے دن افضل الایام، بہترین دن ہے. لیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں. وساعتہ افضل الساعات، اور اس کی گھڑیاں، منٹس، سیکنڈ، آورس، یہ بہترین گھنٹے ہیں، یہ بہترین گھڑیاں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ سے کہا جاتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے شیعوں کی علامت زوال کا خیال رکھتے ہیں، سورج ڈوبنے کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ ان کو نماز پڑھنی ہوتی ہے. ان کو فجر کا خیال ہوتا ہے کہ اب نماز پڑھنی ہے، سحر کا خیال ہوتا ہے کہ نماز تہجد پڑھنی ہے. روایتوں میں آیا ہے، یہ تشریح میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں. جمعے کے دن فلاں گھڑی بڑی اہم ہے، عصر کے وقت یہ کرو. تو عام دن جو ہیں ہفتے کے، سالوں، مہینوں کے، اس میں آپ کو بتایا گیا یہ گھڑیاں، یہ لمحے بڑے اچھے ہیں. زوال کا، فجر کا، جب سورج ڈوبتا ہے، سرخی آئی ہوئی ہے، روایت ہمارے پاس موجود ہے 5ویں امام کی. مغرب کی طرف آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ سرخی آئی ہوئی ہے. تو جیسے سورج ڈوبے سرخی آئے،
اس وقت تک دعائیں پڑھتے رہو کہ جب تک سرخی ختم نہ ہو جائے، اور بچوں کو اپنے تعویذ دو، یعنی آیت الکرسی، چاروں قل، یہ سب پڑھ کے، یہ میرے الفاظ میں پڑھ کر پھونکو۔ پانچواں نے فرمایا خدا کی پناہ ہو جائے اپنی اولاد کو، یہ ایک لمحہ، یہ ایک وقت ہے۔ فجر کے بعد فرمایا کہ فجر کے بعد بیٹھ کر سورج نکلنے تک تسبیح پڑھو، ذکر کرو، یہ بہترین گھڑی ہے، یہ بہترین لمحہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی تم دعا کرنا چاہو، جب اسلام میں، دین میں اہل بیت کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ظہر کی اذان کے اتنی دیر کے بعد بہترین گھڑی ہے، فلاں وقت بہترین گھڑی ہے، جمعرات کی رات، شب جمعہ بہترین رات ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ دوسری دن چھٹی ہے، جو کرنا کرو، نہیں۔ اس سے مراد جب بھی اہل بیت کہتے ہیں دعا، عبادت، استغفار، انسان کو جو بھی اپنی روح کی پرورش کے لیے چاہیے وہ اس وقت ملے گا۔ امیر المومنین کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو بہترین مقام ہے۔ کس لحاظ سے بہترین مقام ہے؟ اس لحاظ سے کہ دعائیں قبول ہوں گی، گناہ معاف کیے جائیں گے، برزخ، قبر، قیامت، برکت، خدا کے مطابق زندگی، آئمہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق طلب ہوگی۔ تو جب بھی آئمہ معصومین فرما رہے ہیں، رسالت ماں فرما رہے ہیں کہ بہترین گھنٹہ، بہترین لمحہ، بہترین ساعت، بہترین دن، اس کا مطلب ہے آسان الفاظ میں اپنے آپ کو ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے، خدا کے ساتھ جوڑنے کے لیے، گناہوں کی مغفرت۔ اور ایک چھوٹا سا جملہ کہوں، سنگل لائن ایجنڈا، وہ یہ کہ جو چیز تم چاہتے ہو کہ ہم کو بری لگتی ہے اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، جو چیز چاہتے ہو ہم کو اچھی لگتی ہے اس سے جڑنا چاہتے ہو، دعا کرو اس وقت بہترین۔ اب رمضان میں مت ڈھونڈو گے صبح کو 9 بجے کون سی گھڑی ہے، رات کو 10 بجے صحیح ہے کہ نہیں، یہ وقت شب جمعہ کیا ہے، اور زوال کا وقت کیا ہے، مغرب کا وقت کیا ہے، یہ مت ڈھونڈو۔ ہر لمحہ بہترین لمحہ ہے، ہر گھڑی بہترین گھڑی ہے، لیکن یقیناً پھر رمضان المبارک کے جو زوال کا وقت ہے وہ بہترین گھڑی ہے دن میں، کیونکہ جب ہر لمحہ بہترین ہے تو زوال کا وقت تو ماہ مبارک کے رمضان کا تو بہترین ہے۔ ہر شب جمعہ بہترین ہے، پورے مہینوں کی، پورے سال کی۔ ماہ مبارک رمضان کی جو شب جمعہ ہے وہ پھر کہاں چلی جائے گی؟ رسول خدا نے بتا دیا کہ دیکھو اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ افضل ترین ہے، ہر لمحہ اس کا افضل ترین ہے۔ تو جو اس مہینے کا افضل ترین لمحہ ہے وہ کتنا افضل ہوگا، اب یہ الفاظ میں آ ہی نہیں سکتا۔ ابھی رسول خدا کے علم میں ہے کیا لفظ استعمال کریں، کیا ورڈ لائیں رسول خدا، آ ہی نہیں جا سکتا۔ رسول خدا نے عام لمحات، مومنٹس، ٹائم سلاٹ جو بھی کہیں اس کو بتا دیا۔ ایسا ہے هو الشهر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں بلایا گیا ہے اللہ کی مہمانی کی طرف۔ یہ جملہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے، اور اس پہ اتنی گفتگو ہو چکی ہے کہ آپ سب جانتے ہیں ضیافت اللہ، اللہ کی ضیافت۔ اور ہمیشہ یہ میں نے جب بھی بات ہوئی ہے، اور میں کہ ہر آدمی، ہر مولانا ممبر سے یہی کہتا ہے کہ اس کی تیاری کب سے؟ رجب سے شروع ہو گئی ہے، شعبان سے۔ خطبہ جو تھا امام رضا علیہ السلام کا آپ نے سنا ہوگا، آپ کو یاد ہے یقیناً کہ امام نے فرمایا کہ استغفار کرو، دعا کرو، خدا سے مناجات کرو، امانت کو دے دو اپنے، جو امانت ہے، گناہ کوئی ایسا نہ ہو جس کی تم کو عادت ہو چکی ہے، اس کو اکھاڑ کے پھینکو اپنے دل سے۔ لیقبل، تاکہ اللہ کا مہینہ ماہ مبارک رمضان، شعبان میں فرما رہے ہیں 8ویں امام، تاکہ ماہ مبارک رمضان تمہارے پاس آ سکے اپنی برکتوں کے ساتھ۔ تو پہلے سے تیاری ہو رہی ہے شعبان کے مہینے سے۔ اب پھر وہی بات ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ قہار ہے، اس سے کوئی چیز اس کے ہاتھ سے نکل کے نہیں جا سکتی۔ ہم کہتے ہیں بس نکل گئی اب مجھ سے، اب میں ایک ہفتہ اور انتظار کروں، فلائٹ نکل گئی 14 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد اب جائے گی، اب یہ ہو گیا۔ ہم لوگ ٹائم کے محتاج ہیں، ٹائم میں پھنسے ہیں۔ خدا کے لیے کوئی خدا وقت کا محتاج نہیں ہے۔ اگر شعبان میں وہ فرصت نکل گئی، میں جمعے کے دن، شعبان کے دنوں میں استغفار نہیں کر سکا، ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخری گھڑی تک حتیٰ شب عید اعمال آئے ہیں آپ کے پاس۔ اور ایک صاحب کہنے لگے 2 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت میں علم کے بعد 1000 دفعہ قل ہو اللہ، اور دوسری رکعت میں علم کے بعد تو ایک صاحب کہنے 800 700، تو مولانا نے کہا نہیں ایک دفعہ، کہ اچھا ایک دم سے بالکل یہ نیچے آ گیا۔ کیا مولانا یہ وہ تو پڑھ سکتا ہے جس نے 30 دن روزے نہیں رکھے ہوں، جو روزے رکھے اس کو پھر اتنی کڑی سزا؟ تو یہ پروردگار عالم کی برکتیں ہیں ساری، کہ حتیٰ وہاں پر اگر بالکل کہتے ہیں 23 رمضان کو لکھ دیا گیا، اب کچھ تبدیلی نہیں آ سکتی، پھر آپ کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم ادخلنی من فی کل خیر ادخلت فی محمد وآلہ، یعنی خدا کے لیے جب بھی دعا مانگو گے ہم قبول کریں گے، لیکن یہ جو کھلا ہوا ہے دسترخوان، محل کے پیلس کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، کچن، ہر کمرہ جہاں چاہو جاؤ، وہ ماہ مبارک ہے، نکل جائے گا۔ اور یقین کیجئے کہ ابھی ہم بیٹھ کے استقبال ماہ مبارک کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ہم بات کر رہے ہوں گے، پلک جھپکائیں گے الوداع،
الوداع ماہ مبارک. تو یہ واقعاً بڑا عجیب سا سلسلہ ہے. تو خدا کی مہمانی کی طرف. اچھا اب اس میں علماء نے فرمایا ایک لفظ ہمیشہ، اور وہ ہمیشہ علماء اس چیز کو قانون تو ہر جگہ لگاتے ہیں، یہاں تو نہیں گئے لیکن قانون دیا اب ہمیں سکھایا. تو وہ بات کون سا مہینہ کہا گیا اس کو؟ شہر اللہ. شہر الرحمان نہیں کہا، شہر القہار نہیں کہا. اللہ جو قدیر ہے اس کا مہینہ نہیں ہے، علیم کا مہینہ نہیں ہے، یہ رحمان کا مہینہ نہیں ہے، رحیم کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مہینہ. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں، خدا کی ذات میں جتنے بھی کمالات ہیں اور کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا، اس لفظ کو جب آپ بتانا چاہیں تو اللہ کے ذریعے. یعنی اس مہینے کے اندر عجیب طرح سے آپ توسل کر سکتے ہیں، عجیب برکتیں لے سکتے ہیں. اب ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ. جب اللہ میزبان ہے تو آپ مہمان ہیں. مہمان کئی طرح کا ہوتا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ نہیں کہا گیا، یہ تو فرما دیا ختمی مرتبہ میں کہ قد شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی کی طرف تمہیں بلایا گیا ہے. جب اللہ مہمان ہے اور دسترخوان بچھا ہوا ہے تو ہم، اللہ میزبان ہے تو ہم ہو گئے مہمان. امام یہ نہیں فرمایا تم مہمان ہو، فرمایا کہ اس مہینے میں تمہیں کرامت اللہ کے اہل میں سے قرار دیا گیا ہے. یعنی مہمان وہ مہمان نہیں ہے کہ جو آ گئے، آپ نے پورے گلی والوں کو بلایا، اس کو بھی بلا لیا جس سے آپ کی دشمنی تھی. آپ نے کہا پورے چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد بھائی آ رہے ہیں، میرے سسرال کے سب لوگ. اب اس کزن سے مجھے بڑی چڑ ہے، اس کو بھی بلا ہی لو. تو یہ وہ نہیں ہے کہ 50 کو بلایا خوشی سے، ایک کو بلایا زبردستی. تم سب کے سب کرامت اللہ کے حقدار ہو. یہاں پر کرامت اللہ عجیب مہمان کا لفظ استعمال نہیں کیا، ختمی مرتبہ میں کہا تم سب کے سب کرامت اللہ کے مالک ہو، اہل ہو کرامت اللہ کے. اب جب کرامت اللہ آ گئی، انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں تسبیح ہیں، تمہاری نیند عبادت ہے، تمہارا عمل اس میں مقبول ہے اور تمہاری دعائیں اس میں مستجاب ہیں. جب اس میں تمہاری دعائیں، یہ تمام چیز بتا دی رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کرامت خدا تمہارے پاس ہے، تمہاری سانسیں ایسی ہیں، سانس لینا، نیند، سونا یہ میری ضرورت ہے. میں سانس نہیں روک سکتا، میں نہیں کہہ سکتا کہ نہ سوں، لیکن سانس میری تسبیح، میری نیند عبادت، میرا عمل اس میں مقبول ہے، قبول ہے اور دعا اس میں مستجاب ہے. یہ کرامت اللہ کی ایک ہلکی سی نشانی ہے. یا رسول اللہ ہم کریم خدا کی بارگاہ میں عزت دیے تو اس کا اثر کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے جو بھی تم کرو گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں مہمان گئے، بڑا کوئی معتبر مہمان آیا، اس کے بچے نے کپ توڑ دیا تو مہمان میزبان کہتا ہے کوئی بات نہیں، اندر سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ جانتا ہے، وہ تو سیٹ خراب ہو گیا میرا. اللہ تو مرد نہیں کہتے، خواتین کو ذرا پریشانی ہوتی ہے. تو لیکن کہہ رہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر تمہاری نیند ایسی، تمہاری سانسیں ایسی، تمہارا عمل ایسا، جو بہترین کام کرنا ہے کرو، تھک کر گر کے سو جاؤ، تمہاری سانسیں تسبیح ہیں. اور خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو کوئی غلط کام بھی ہو گیا توبہ کر لینا، بالکل اسی بچے کی طرح کپ توڑ دیا، ڈنر سیٹ خراب ہو گیا، ایسا مت سمجھنا کہ میں دل میں برا سمجھوں گا. میں پروردگار عالم کا ظاہر و باطن ایک ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہی کرنا چاہتا ہے. تو جب تم کرامت خدا میں نے تمہیں دے دی تو یہاں پر اس مہینے میں رحمت ہی رحمت ہے. مسلسل اپنے گناہوں کی استغفار کرو اور یہ مت سمجھنا کہ ہم کسی چیز کو تمہیں دینے میں کنجوسی کریں گے، بخل کریں گے. تم کریم مہمان ہو ہمارے. یہ ایک لفظ سمجھ میں آ جائے کریم مہمان، تو پھر اس کے اندر ایک دفعہ آپ کے سامنے ایک مہمان آتا ہے، آپ نے اس کو بلا لیا، میں نے بلا لیا، ٹھیک ہے آ جاؤ کھانے پہ. اچھا نہیں لگتا مجھے، آ گیا. اب وہ حق ادا کر رہا ہے دسترخوان کا، خوب ہر چیز کو. تو جب اطراف میں لوگ بیٹھے کہتے ہیں یہ تو عجیب آدمی، کوئی مطلب کوئی تکلف ہوتا ہے، کوئی لمٹس ہوتی ہیں، عجیب طرح سے کھا رہا ہے. لیکن پروردگار عالم نے جو فرمایا یہاں پر اس جگہ پر، اس کو میں جوڑ رہا ہوں. لیکن اگر آپ کے پاس مرجع تقلید آیا، آپ کا بیٹھا ہوا ہے کہ میں تمہارے لیے کھانا کھانے آ رہا ہوں، یا پلٹ دل اس کو، آپ گئے یار مرجع تقلید کا آدمی، کیا
آقا نے تم کو بلایا کھانے پر، تو انسان کے قدم زمین پہ نہیں پڑیں گے. پھر آپ کی اب یہ بات ختم ہو گئی، کرامت سمجھا دی میں نے. اب انسان کے پاس مہمان آتا ہے جو کریم ہے، جس کی بہت عزت کرتا ہے وہ، اب اس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے. وہ اگر 10 دفعہ بھی نکالے گا سالن یا بریانی یا چاول یا روٹی تو انسان کو خوشی ہوگی کھا رہا ہے وہ. یہ دیکھیے، یہ شاید ہمارے لیے فرض کرنا مشکل ہو کہ ہم مہمان کو بلائیں، کوئی لمیٹیشن نہ رکھیں اس کے لیے. یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتی، کیونکہ کوئی بھی مہمان ہے اس کی لمٹس ہوتی ہیں بہرحال. لیکن پروردگار عالم فرما رہے کہ ہر چیز بالکل ثواب دھڑا دھڑ میں دوں گا بغیر کسی حساب کتاب کے بہانے کے. یعنی تم لوگ اس کریم مہمان کی طرح ہو کہ جب تمہارے گھر میں کوئی کریم مہمان آتا ہے تو تم اس کے لیے پابندیاں نہیں لگاتے، تم اس کے لیے ہر چیز بہترین طریقے سے پیش کرتے ہو اور روک ٹوک نہیں کرتے. وہ کہ مجھے گھر دیکھنا دکھائیں گے، ارے آپ نے تو عزت دی مجھے، چلیے. ہر آدمی کو نہیں کہتے آپ، ارے آپ نے اپنا بیڈ روم نہیں دکھایا، یہ تو قدم رکھیں گے تو کمرے میں تو برکت ہوگی. یا بہت خاص کوئی سلمان فارسی ابو ذر مقداد آ جائے اس کے لیے کریں گے، کیونکہ بھائی یہ کریم ہے، یہ ائمہ کا نمائندہ ہے. اور خود امام اگر تشریف لیں تو پروردگار فرمایا تم میرے دسترخوان پر آ رہے ہو، میں تمہیں کریم بنا رہا ہوں، میں تمہیں کریم بنا رہا ہوں. کرامت ہے تمہاری، لہٰذا جب کرامت ہے تمہاری روح اس مقام پر ہے. اب یہ تو ہم نے کر، پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں دسترخوان بچھا دیا تمہارے لیے، ٹیبل پہ میز پہ چیزیں سجا دی. اب تم کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ بڑھا کر کھاؤ. تم کس قدر عجیب آدمی ہو، سامنے سب چیزیں رکھی ہوئی تھی. جب دسترخوان سمٹ جائے گا، ہم دوست کے ساتھ باہر نکلے، بادشاہ کی دعوت میں گئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ کیا رکھا ہوا تھا سفید رنگ کا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کہتا آپ چکتے تو صحیح، یہ تو بادشاہ سلامت کی خاص غذا تھی، آپ کو دی تھی. آپ میں کہوں گا بتا دیتے آپ. وہ کہا مجھے کیا پتا کہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے سب کچھ، آپ نے ہاتھ کیوں نہیں بڑھایا؟ وہ ہمت نہیں ہو رہی تھی، کاہلی تھی کہ عجیب آدمی ہے، پہلی دفعہ دسترخوان پہ آئے بادشاہ کے، آپ کو ہاتھ تو بڑھانا تھا. لہٰذا ختمی مرتبت کہہ رہے ہیں ہاتھ تو بڑھاؤ اپنا، دسترخوان پہ آ گئے. کس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے رب سے سوال کرو. رب نے تمہارا پورا کام کر دیا ہے، اب تم سوال کرو. ایگزام تھا، ٹیچر نے آگے کتاب رکھ کے چلا گیا، ٹیچر چیٹنگ کرو اس میں سے. بعض لوگ کہتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو کہ آپ لوگوں کے پاس چیٹنگ کوڈ ہے، ان کا یہ لفظ ہے. کہتا آپ لوگ ہر جگہ تالا کھول لیتے ہیں اور نہ بھی کھولے تب بھی خوش ہیں، بس مولا وارث. تو پروردگار عالم فرما رہا، ختمی مرتبت فرما رہا، اب تم ہاتھ بڑھا کر دسترخوان سے چیزیں اٹھاؤ. کیسے؟ بنیات صادقہ، سب سے پہلے نیت سچی کرو اپنی. وقلوب طاہرہ، اور قلوب تمہارے پاک ہوں. اب نیت صادق کیا ہوگی اور قلوب طاہرہ کیا ہوں گے؟ قلوب طاہرہ پاک دل. پاک دل کہاں ملیں گے آپ کو؟ امام رضا کی حدیث میں کہ بغض مومن کا نکالو، کسی کا برا نہ. وہاں پہ لفظ میں اس کو تشریح بھی کر رہا ہوں، اپنے الفاظ میں پھیلا بھی رہا ہوں تھوڑا سا. کسی کا برا نہ چاہو. کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، میں بددعا کر دوں، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، نوکری چلی گئی نوکری اس کی، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. تو نیت صادقہ قلوب طاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار وہ 4 روٹیاں کھا رہا ہے، ہمارے یہاں بر صغیر میں کھا جاتا ہے 8 روٹیاں کھا لے، مجھے پروردگار تو میرے ساتھ یہ کام کر. یہ نیت صادقہ ہے، قلب طاہر. اچھا کیا مانگو خدا سے؟ اب ختم مطلب فرمانا، خدا سے یہ مانگو، کیا مانگو؟ ان یوفقکم لصیامہ. ہمارے کس میں کیا، چاند تو دیکھ لیا آج، مجھے نہیں پتا چاند کا اعلان ہوا نہیں، بہرحال ہوگا یا لیٹ ہوگا یا کل ہوگا، جو بھی ہے. تو خدا تمہیں توفیق دے کہ تم روزہ رکھ سکو. اس کا مطلب یہ کہ بنیادی ترین چیز ماہ مبارک میں مبارک کا روزہ ہے. لہذا اسی لیے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ منت مانیں. رمضان کا روزہ تو میں نہیں رکھ سکتا مسافرت میں منت مانوں گا، میں قضا روزے تو ادا کر سکتا ہوں، یہ جائز ہے قضا روزے ادا کرنا منت مان کے مسافرت میں. رمضان میں آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، یا رمضان کا ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. اچھا تو یہ میں مسئلہ غلط نہ سمجھے کوئی، رمضان میں کوئی روزہ نہیں رکھ سکتے، یہی میں کہہ رہا ہوں. رمضان میں رمضان کا روزہ یا ہوگا یا مسافر ہیں، بیمار ہیں، کچھ بھی پرابلم ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ تلاوت کتاب ہے، اور توفیق مانگو خدا سے کہ تمہیں اپنی تلاوت کتاب کی توفیق عطا فرمائے. اب رسول خدا جس چیز سے جوڑ رہے ہیں اس کو، کس سے توفیق مانگو؟ روزے کی اور تلاوت کتاب کی. یہ تو مولانا سب کو پتا ہے.
سب کو پتا ہے، لیکن رسول خدا کس چیز سے جوڑنا ہے؟ فرمایا بدبخت اور بدنصیب وہ ہے کہ من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، بدبخت اور بدنصیب وہ ہے کہ جو اللہ کی مغفرت سے اس عظیم مہینے میں محروم رہ جائے۔ یہ ختم مرتبہ اس جملے کو کس جملے کے بعد فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ توفیق طلب کرو روزہ رکھنے کی، توفیق طلب کرو تلاوت قرآن کی، کیونکہ اگر تم محروم رہ گئے مغفرت خدا سے تو تم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنا اور تلاوت قرآن کرنا اس مہینے میں وہ دو چیزیں ہیں کہ جو خدا کی مغفرت سے محروم نہیں ہونے دیتی۔ خدا کی مغفرت آپ کو مل کر رہے گی۔ اب کون سا روزہ، کیسا روزہ، کیسی تلاوت، کیا، پھر یہ ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ اب یہاں پہ بات ختم ہو گئی۔ اب پھر ختمی مرتبہ میں روزے داروں کے مختلف درجات بتائے ہیں یہاں پر میرے خیال سے تو وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطْشِهِ، بھوک اور پیاس کو جب یاد کرو، بھوک اور پیاسے ہو، جب بھوکے اور پیاسے ہو تو قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، جن کے پاس نہیں ہے مال اور جو مسکین ہیں، شکستہ حال ہیں، ان کو صدقہ دو جو تمہارے فقراء اور مساکین ہیں۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کی عزت کرو، توقیر کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور جو تم سے چھوٹے ان پر رحم کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اور ناطہ جوڑو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور ان چیزوں سے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، مت دیکھو جن کو دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور کانوں کو اس چیز سے روک لو کہ جن کا سننا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ختمی مرتبہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ کوئی اخلاق کا حکم نہیں دے رہے ایسے کرو گے تو اچھا آدمی بنو گے۔ یہ یہاں پر اس کا مطلب یہ کہ روزہ اگر تم چاہتے ہو کہ جس روزے کے بعد فوراً اٹیچ ہو کر آئے تمہارے پاس مغفرت الہی، وہ ایسا روزہ ہوگا، ورنہ کوئی اس کا فلسفہ نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ حکم ہے، قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو، ہمیشہ حکم ہے۔ اپنے کانوں کو حرام چیزیں سننے سے محفوظ رکھو، جون جولائی میں بھی حکم ہے، شوال ذیقعدہ میں بھی حکم ہے۔ آنکھوں کو محفوظ رکھو، ہمیشہ حکم ہے۔ بڑوں کا احترام کرو، ہمیشہ حکم ہے۔ چھوٹوں پہ رحم کے ساتھ پیش آؤ، ہمیشہ حکم ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں یہ کرو گے تو یہ تمہیں جوڑ دے گا، وہ روزہ تمہارا بنے گا کہ جو روزہ مغفرت الہی کو لے کر آئے گا۔ اب یہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اس میں اصل رمضان گم ہو جاتا ہے۔ کس میں؟ یہ ایک بڑی پیچیدہ بات ہے کہ کوئی چیز کسی میں گم نہ ہو جائے۔ امام حسین کی زیارت میں خود امام حسین گم نہ ہو جائیں، ماتم میں امام حسین کے امام حسین گم نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب مولانا؟ میں ماتم کر رہا ہوں حرم سید الشہداء میں نے دیکھا کہ ایک کمزور آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے، جانا چاہ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، مجھے تو ماتم کرنا ہے۔ یہ امام حسین کا ظاہر ہے، چھوڑو اپنا ماتم، اس کو لے کے جاؤ، اب تمہارا ماتم روکو یہیں پر۔ اب امام حسین کھو رہے ہیں تمہارے ہاتھوں سے۔ ایک سال مجھے الوداعی ظاہر کرنی، بس کھڑی ہے، بھاگتا ہوا جا رہا ہوں میں، اس نے کہا بھائی مجھے یہ کام کروا دو، اور میں کام کر سکتا ہوں، میرے پاس ٹائم ہے، پیسہ، وقت، جو بھی کہیں ہے۔ میں تو مولا حسین کا ظاہر ہے کربلا، اس کو دیکھو، یہ وہ جگہ ہے زیارت میں امام حسین کی زیارت میں امام حسین گم ہو رہے ہیں۔ رمضان کے اندر رات کو وہ درس، شام کو وہ درس، صبح کو وہ درس، دوپہر کو وہ درس، ویسے میں اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اہم چیز کیا ہے۔ یہ جو میں نے بات کہی، یہ کہاں پر لکھی ہوئی ہے مولانا؟ یہ کہیں بھی لکھی ہوئی، اسی کتاب میں توضیح مسائل کے مسئلے ہی ہے، یہ توضیح فقہ ہے یہ آپ کی، کہ جو کہا جاتا ہے فقہ کے اندر دیکھو کیا چیز اہم ہے، کیا چیز مہم ہے، کس کا درجہ بلند تر ہے، کس کا درجہ نچلے مرحلے پر ہے، یہ فقہ سکھاتی ہے آپ کو۔ میں یہ درس، وہ درس، فلاں درس، میری ذمہ داری کیا ہے؟ پڑوس میں مومن ہے، میں آدھا شہر گھوم کے جا رہا ہوں درس کے لیے، وہاں پہ وہ مومن ہے، بیمار ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھے درس میں جانا ہے۔ اب وہ اپنے اوپر قیامت نمانی ہے تو اصول کافی ہے، اس دعا نتبہ ہے تو دعا کمال ہے۔ بھائی اس کو دیکھو، باپ کو ضرورت ہے میرے کہ میں گھر میں رہوں اس کے ساتھ، مجھے تو جانا ہے اس وقت اعمال کرنے کے لیے۔ بھائی اپنے باپ کے بسترے کے پاس بیٹھ کر قرآن سر پہ رکھ کر، یہ تمہارا بہترین مرکز کی جگہ یہ ہے۔ کسی کو تکلیف ہے،
اس سے بڑا کوئی مستحب نہیں ہے ہمارے پاس واجبات، کوئی بڑا تنفیذ سے کرب مومن کو تکلیف سے نکال، اس سے بڑا کوئی واجب ہے ہی نہیں۔ میں نے قم کے در سے خارج پڑھانے والے آیت اللہ سے دیکھا ہے کہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کسی سے مسئلہ تھا، اس نے رات کو 2 بجے اگر یہ مسئلہ ہو تو مجھے فون کر دینا۔ وہ آدمی جو خاندان کی شادیوں میں نہ جائے، وہ آدمی جو خاندان کی پکنک میں نہیں جا رہا، ڈنر لنچ اس پہ نہیں جا رہا، اور دعوت کھانا کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ کہہ رہے رات کو 2 بجے بھی ہو تو مجھے فون کر دینا کیونکہ تم پریشانی میں تنفیذ سے کرب مومن ہے۔ یہ فقہ یہ آپ کا، یہ ہے فقہ اہل بیت۔ تو لہٰذا کبھی ماہ مبارک رمضان کھو نہ جائے اس کے اندر۔ اچھا اب ظاہر سی بات یہ چیز سوالات پیدا کرے گی، سوالات بھیج دیجیے گا آپ لوگ، اس کے جوابات دے دوں گا تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو سکے۔ اور یہ نارمل حالات کے اندر بات ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز اس میں نہیں ٹکرا رہی ہو ہماری عبادتوں سے۔ اگر میں اپنے ماں یا باپ کی خدمت کر رہا ہوں، بیمار ہے میں نہیں جا سکتا امام باڑے میں مسجد سننے، آن لائن ہے آج کل سلسلہ، اگر میں نہیں جا پا رہا تو یہ کس نے کہا کہ اپنے کانوں میں وہ چیز سن لوں میں جو کہ حلال نہیں ہے سننا؟ تو اگر میں اپنے کانوں کو روکوں گا، آنکھوں کو روکوں گا، تو رمضان میں اس حرام سے رکنے کا کتنے گنا فائدہ ملے گا مجھے نہیں پتا، رسول خدا کو پتا ہے۔ اچھا اچھا ایک اور چیز ہے، وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے چھوٹوں پر رحم کرو۔ گھر میں چھوٹے بچے ہیں، باپ یہ یہاں پر تو نہیں ہے ماشاء اللہ سے، گلف کے پلے ہوئے بچے الگ بچے ہوتے ہیں تو بہت جلدی تھک جاتے ہیں بیچارے۔ میں کبھی بھی باپوں سے کہتا ہوں یہ بچے سنیں گے تو دشمن ہو جائیں گے میرے، کہ ان کو 2-3 مہینے جون جولائی میں انڈیا چھوڑ کے ہیں، پاکستان چھوڑ کے ہیں، کیا بیٹا یہ لو لسٹ، 10 کلو آٹا، 3 کلو دال، 5 کلو چاول، یہ کندھے پر لے گا تمہیں پتہ لگ سکے کہ زندگی ہے کیا۔ یعنی 20 میٹر دور پارکنگ میں نے دیکھی ہے، اور گل کے بچوں کو دیکھا ہے گرمی میں اتنا چلا دیا 20 میٹر کیلکولیٹڈ۔ تو جب یہ بچے انشاءاللہ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ 120 سال عمر کے بعد، تو ان کے لیے بڑی اسپیشل جگہ ہوگی، موم کے بنے پگھل نہ جائیں گے۔ اچھا لڑکوں کی بات کر رہا ہوں میں، لڑکیاں پھر بھی کمپیریٹیولی رف اینڈ ٹف ہیں، جو ہماری جینڈر ہے نا وہ اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ یقین کریں جو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر پڑھائی لکھائی لڑکیاں ان سے آگے نکل رہی ہیں، دینی کام میں لڑکیاں آگے نکل رہی ہیں، درس میں لڑکیاں آپ کو جواب دے رہی ہیں، لڑکے جو ہیں وہ میرے خیال سے ظہور کی تیاری کریں گے، پوری انرجی اس وقت لگائیں گے، اللہ جانتا ہے کیا ہوگا۔ خیر تو اب میری کلاس میں تو کوئی نہیں آئے گا لڑکا میرے خیال سے نیکسٹ ایئر سے۔ اچھا ارحموا صغارکم، روزہ ہے، باپ آیا گھر میں تھکا، یہ انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، 5 دفعہ اپنے بچوں کو بھیج دیا، اس کا روزہ ہے بھائی، اس کا بھی، ہم چھوٹے تھے، مت کرو یہ کام، بچوں پر رحم کرو۔ اور گھر کے اندر یہ میرے پاس اتنا بڑے بڑے ٹیکسٹ آئے ہیں، اتنے بڑے بڑے، خاتون کہیں گے مولانا شوہر نہیں دیکھ رہا کہ ہماری طبیعت کیسی ہے، بغیر بتائے ہوئے افطار رکھ لیا۔ بابا یہ گناہ ہے، یہ برکت نہیں ہے، یہ لعنت الہی ہے۔ مولانا افطار کا ثواب ہے، افطار کا ثواب ہے میاں تو خود برتن دھو، خود کھانا پکاؤ، آپ ایک حد تک ہر ایک کی طاقت ہے۔ سید الشہداء لوگوں نے عذر پیش کیا اپنے تو ملتا ہے، کہا کہ جاؤ اور جلدی آ جانا میرے پاس اس سے پہلے کہ دیر ہو، اور جس نے کہا میں جا رہا ہوں، کہا کہ دیکھو عاشور کے دن عصر کے وقت یہاں پر مت رہنا، آسانی دے رہے ہیں اس کو، اس کے بدلے میں کیا ہوا واقعہ آپ کے سامنے ہے پورا۔ تو یہاں پر خاتون کے لیے میں نہیں پکا سکتی، اتنا نہیں پکاؤ، یہ غلط چیز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، روزے کی برکت آپ کی چلی جائے گی۔ انڈرسٹینڈنگ سے کیجیے بھائی، دیکھو اتنا کر لیں، کیا کر لیں، ایسے کر لیں، اس کے بعد ہو تو ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نخرے ان کے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ جو خاتون دیں گے جیٹ کو پسند ہے بیگن والے پکوڑے، بیگن والے پکوڑے نہیں تھے آج، اب خاتون کے بہت دل چاہتا پلٹ کے پوچھو آپ نے افطار کی دعا ساری پڑھ دی؟ اب ایک صاحب ہیں دیگر ہیں وہاں پہ، ان کو آلو کے پکوڑے پسند ہیں، ساس کو مرچی ڈپ ہوئی، میری ماں کے ساتھ تم نہیں کرتی، بھائی آپ کے پاس پیسے ہیں وہ مرچ والے پکوڑے لے آؤ۔ اچھا گھر میں مسئلے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ جملہ کہنے دیجیے، مائیں کہتی ہیں مولانا جب تک ہم اپنی بیٹوں کے لیے پکاتے تھے 5-5 طرح کے پکوڑے اور پھلکیاں،
اس وقت تک بیٹوں کو خواتین کے حقوق وومنز رائٹ نظر نہیں آتے تھے، اب بیوی آئی ہے تو ان کو وومنز رائٹ نظر آ رہے ہیں، یہ بھی پھر تو صحیح بات کہے گی ماں تمہاری۔ اور دیکھیے زندگی نام ہے، تھوڑا سا ہم لوگ جاتے ہیں نا انڈیا پاکستان والے لوگ بارگین کرنے، تو جب بھی آپ ایران عراق جائیں وہ پوچھتا ہے ہندی ہو یا پاکستانی، بارگین یہ دو لوگ کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اس میں تھوڑا سا تم اوپر آؤ، تھوڑا سا میں نیچے آتا ہوں، بھائی تھوڑا سا گھر والے نیچے آئیں، تھوڑا سا جو خواتین ہیں وہ آئیں اوپر، مدد کریں جا کر، رحمت ہے یہ رحمت کا اگر مہینہ ہے آپ کو رحم دلی ثابت کرنی پڑے گی، لہٰذا یہ ہے بچوں کے اوپر رحم کرے، بڑوں کے اوپر رحم کیا جائے، بڑوں کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور رحم صلہ رحم کرو، اپنی زبانوں کو حفظ کرو، آنکھوں کو کانوں کو بتایا۔ تحننوا علی ایتام الناس، اب یہ جو رسول خدا نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، ایک ہے ارحموا رحم کرو، ایک ہے تحنن کرو لوگوں کے یتیموں پر۔ لوگوں کے یتیم کا مطلب ہے کہ ہندو، سکھ، عیسائی، ایتھیسٹ، جین، کرسچن، یہودی، کوئی بھی ہے اگر یتیم ہے تو اس کے اوپر تحنن۔ تحنن کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے حنان۔ حنان کا مطلب کیا ہے؟ بڑے لاڈ پیار، بڑی توجہ، بڑی نرمی، بڑے آرام سے کسی کی طرف رخ کرنا۔ ایک ہے رحم، ایک ہے تحنن۔ تحنن کا درجہ رحم سے آگے ہے۔ یعنی مجھے نہیں پتا کہ عربی کا ترجمہ اس کا انگریزی میں کیا ہوگا، ہم لوگ بینیفیشنٹ مرسیفل کر دیتے ہیں رحمان رحیم کا ترجمہ، یہ اس سے کوئی آگے کی چیز ہے تحنن۔ جس طرح سے اونٹنی اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہے نا ولادت کے بعد، اس کو دودھ پلاتی ہے اور خیال رکھتی ہے، تحنن علی ایتام الناس، لوگوں کے یتیموں کی طرف توجہ سے دیکھو۔ واللہ بخدا اس میں کوئی شک مت کیجیے گا، آپ شب قدر کے اعمال بھی اگر آپ نہ کر سکیں لیکن کسی یتیم کی خدمت کی وجہ سے پریشان مت ہوئیے گا، آپ قطعاً پریشان مت ہوئیے۔ مولانا 23 کی رات کو رکھنا ہے آپ کو یتیم کی خبر کی، اس سے پہلے کرنا بعد میں کرنا، میں مثال دے رہا ہوں، اگر ٹائی پڑ جائے ٹکرا جائے تو یتیم کی خبر کی، ایتام مومنین تو رسول خدا فرمانا ہے یتیموں کی خبر کی۔ تحنن علی ایتام الناس، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب نتیجہ کیا دینا رسول خدا؟ یتحنن علی ایتامکم، تمہارے یتیموں پر بھی رحم کیا جائے گا اس طرح سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کے گھروں میں کہ کیسے ہو گیا، باپ مر گیا تھا تو کیسے آپ کی زندگی یتیم ہو جائے، پڑھائی لکھائی کچھ نہیں، سڑکوں پہ آوارہ گردی، بچہ برباد، بیٹی کی زندگی برباد، کوئی پوچھے گا نہیں، لیکن آپ کا گھر اسٹیبلش کیسے ہو گیا؟ جب تحقیق کی جا کر تو پتہ لگا کہ ان کا باپ یتیموں کی خبر گیری کرتا تھا، بغیر بتائے ہوئے کسی کو بیواؤں کی خبر گیری کرتا تھا، اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا تھا، سردی آ رہی ہے لحاف لے کے جاؤ، گرمیاں آ رہی ہیں گرمیوں کے کپڑے دو، اب یہ ہے تو یہ کرو۔ تو یہ میں نے جو دیکھا ہے لوگوں سے پوچھا زندگی میں، اور پھر تاکہ تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، مسلسل توبہ کرتے رہو اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ، اب یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اب اتنا کتنا باہر اٹھاؤ، کہا جائے اٹھاؤ دعا کرتے وقت۔ بعض لوگ ہوتا ہے کہ یہ جو خدا کو پسند ہے ذلت، عاجزی، حقارت، انکساری، امام حسین السلام کے بارے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اس مسکنت، عاجزی اور تذلل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، حقارت کے ساتھ میدان عرفہ میں، کہ جیسے کوئی مسکین کسی سے کھانا مانگتا ہے۔ سید الشہداء، فرمایا ہاتھ اٹھا کر، تو ختم مرتبہ فرمانے اپنے ہاتھ اٹھاؤ خدا کی بارگاہ میں، دعا کرو، کب؟ نماز کے اوقات میں۔ لہٰذا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، نماز کے اوقات میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرو۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، فرمایا اس کی ہر گھڑی افضل ہے رمضان کی، لیکن نماز کے بعد کی جو گھڑی ہیں وہ افضل ترین ہے۔ کیوں اٹھاؤ ہاتھ؟ فرمایا تاکہ اس کے ساتھ جڑے گی کیا چیز؟ يَنْظُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا، تاکہ خدا تم کو دیکھ سکے رحمت کے ساتھ۔ تمہارے ہاتھ اٹھے نماز پڑھنے کے بعد، خالص نیت، خدا جو کچھ ہے تو دے گا، خدا تمہاری طرف رحمت کی نگاہ ڈالے گا۔ یجیبہم اذا ناجوہ، تم اگر مناجات کرو گے خدا تمہارا جواب دے گا۔ ویدبیہم اذا نادوہ، اور جب تم پکارو گے خدا لبیک کہے گا تمہاری پکار پر، اور دعا کرو گی تو تمہاری دعا کو سنے گا، جواب دے گا۔ یہ تین چیزیں نماز۔ بہت سارے لوگوں سے شکایت، باپ کہتا ہے کہ مولانا بیٹا بیٹی نماز روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز جا کے 11:30 بجے پڑھ رہے ہیں رات کو،
آپ نے 11:30 نہیں، آپ صبح کو 4 بجے پڑھی مغرب عشاء کی نماز. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ خدا کو تکلیف ہے، آپ کے امام کو تکلیف ہے، میرے بھی کچھ نہیں ہوگا. آپ نے، میں نے، جس نے بھی وہ جو نماز کا وقت تھا وہ مس کر دیا ہاتھ اٹھانے کا. اچھا، اب اس کے بعد فرمایا اے لوگو ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم. آپ نے لفظ سنا ہوا گروی رکھنا. آپ نے اپنا گھر گروی رکھوایا، 1 کروڑ روپیہ قرضہ لیا، 1 کروڑ سے آپ نے کچھ بھی کام کیا، اب یہ گھر آپ کا بینک کے پاس رکھا ہوا ہے، اس کو چھوڑائیں گے کیسے آپ؟ بینک والا کہتا ہے 1 کروڑ دیجیے، گھر لے جائیے. یہ ہوتا ہے گروی میں. رسول خدا فرما رہا ہے اے لوگوں تمہاری جانیں گروی رکھی ہوئی ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے. یہ گھر میرا گروی کیوں رکھا ہوا ہے 1 کروڑ کا؟ کیونکہ میں نے قرضہ لیا. میری جان گروی رکھی ہوئی ہے کس کے پاس؟ خدا کے پاس. کیوں؟ میرے گناہوں کی وجہ سے. خدا کہہ رہا چھوڑوں گا نہیں تمہیں. کیسے چھوڑاؤں گا میں؟ فَفَكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، استغفار کے ذریعے اپنی جان کو چھڑاؤ خدا سے. وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، تمہاری پشتیں، ظہور پشت کمریں بھاری ہو چکی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں تمہارے غلط اعمال کی وجہ سے. فَخَفِّفُوا عَنْهَا، ان اپنی کمر پہ رکھے ہوئے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرو. کیسے؟ بطول سجودکم، یہ خوب توجہ کیجیے گا، ختمی مرتبہ ہے. فرمانے استغفار کے ذریعے اپنی جان کو چھڑاؤ اور لمبے سجدوں کے ذریعے اپنی پشت پر سے جو گناہ ہیں ان کو اتارو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اب بلا وجہ تفصیل میں جاؤں گا میں، آپ سمجھ گئے کہ بھائی اگر میں لمبے سجدے کروں گا تو پشت کا گناہ، اور اگر میں استغفار کروں گا نماز کے وقت تو میری جان چھوٹ جائے گی خدا کے عذاب سے. خدا سے جان نہیں چھوٹنی چاہیے، خدا کے عذاب سے جان چھوٹے. یہاں تک بات واضح. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ، جان لو خدا نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ اس مہینے میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں نماز پڑھنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں دے گا. اس کا مطلب یہ کہ صرف نماز میں سجدہ مت کیجئے، بیٹھے میں مصلی پہ وضو ہے، دعا معاملہ سماجی افتتاح استغفار صلوات قرآن پڑھ کے بیٹھے، سجدے کا دل چاہ رہا ہے، کیوں کریں؟ یاد رکھیے سجدہ وہ عبادت ہے ہر حال میں، حتی نجس بھی ہو انسان تو وہ سجدہ کر سکتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرے. تو ختم مرتبہ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کو خدا عذاب نہیں کرے گا، خدا نے قسم کھا دی ہے. اور سجدہ کرنے والوں کو، یا رسول اللہ نماز میں سجدہ بھی تو ہے. یقیناً یہ بات بتا رہی ہے کہ نماز سے ہٹ کر بلا وجہ بیٹھیں، سجدہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، کرے انسان سجدہ، بہت پسند ہے خدا کو. وَلَا يُرَوَّعُهُمْ بِالنَّارِ، اور ان کو ڈرائے گا نہیں قیامت میں اپنی آگ سے. بعض لوگ ہیں جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا، بعض لوگ ہیں جن کو ہلکی سی الیاذ باللہ، مسکرانا نہیں چاہیے لیکن لوگوں کی باتیں یاد آتی ہیں جو اس موقع پہ کی ہیں تو اس وجہ سے عجیب عجیب مومنین ہیں ہمارے. مطلب بھیڑ تو چلے گا، بٹ جائیں گے تو جنت میں. آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ جو گلاس فرنس ہے اس کے 10 فٹ 6 فٹ دور جا کے کھڑا ہوئیے آپ، تو خدا ڈرائے گا تم کو، ڈرائے گا نہیں اگر تم یہ کام کرو گے. اے لوگوں جو تم میں سے ایک روزے دار کا جو مومن ہوگا روزہ کھلوائے گا، اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب یہ ہے کہ اس نے ایک غلام خرید کے آزاد کیا، اور مغفرت بھی ملے گی پچھلے تمام گناہوں سے. دیکھیے اب رمضان المبارک کے اندر ایک چیز یہ دیکھیے کہ فرض کیجئے کہ صرف افطار ہے، نہیں افطار نہیں ہے. سید ابن طاؤس نے اقبال العمل میں ایک بڑی اچھی بات کہی ہے. انہوں نے کہا، سید ابن طاؤس روایت کا مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھی، لیکن بہرحال ذرا کوشش کر کے زور لگا کر کہا جا سکتا ہے اس کو روایت ہے قرآن سے، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا. سید ابن طاؤس نے کہا اقبال العمل میں کہ جو تم نے جس کو اچھا روزہ کھلوا دیا، ٹھیک ہے، اب ختم بات ہوئی، روزہ تو کھول کے آ رہے ہیں گھر یہاں پر، اب یہاں پہ درس ہو رہا ہے یا کسی بھی امام باڑے میں، اب یہاں پہ تبرک ملے گا، اس میں کیوں حصہ لگاؤں، حصہ ڈالوں، کیونکہ افطار تو نہیں ہے، بنانا تو افطار کہا تھا. اب سید ابن طاؤس نے کہا ہے کہ یہ جو تم اس کو کچھ بھی کھلاؤ گے اور یہ اس کے اندر طاقت آئے گی، عبادت کرے گا، اس میں تمہیں بھی ثواب ملے گا. یہ سید ابن طاؤس کے جملے. اور سید ابن طاؤس بہرحال معمولی عالم دین نہیں ہے، بڑے عجیب ہمارے فقہاء و مجتہدین میں سے ہیں جو اجتہاد، فقاہت اور علم و تقوی کے مرحلے پر بہت ہی بلند والا مرتبہ رکھتے ہیں. تو لہٰذا انسان یہ دیکھ لے کہ اگر وہ چائے یا کوئی ریفریشمنٹ کر رہا ہے
درس کے بعد ماہ مبارک میں تو یہ روزہ دار کھائیں گے، اور جو ان کے بدن میں نقاہت آئی ہے وہ طاقت آئے گی، اس کے بعد جو کام کریں گے وہ کام اس میں ثواب یقیناً یہ شامل حال ہوں گے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے، سیدنا داؤد نے فرض کیجئے نعوذ باللہ غلط کہا ہے، نہیں مان رہا میں، لیکن جب تبرک ملتا ہے مجلس کے بعد یا درس کے بعد، تو بنی الاسلام علی الخمس، 5 چیزوں پر ہے۔ آخری ہے ولایت، بعض دوست کہتے ہیں ولایت نہیں مولانا، یہ ہے ضیافت۔ تو جب تک مجلس میں تبرک نہیں ہوگا اسلام کی بنیاد لرزاں رہے گی۔ تو اس کو جو فرحت و تازگی ملے گی، خوشی ہوگی، بھائی بیٹھے اچھا ایک چیز ملی، انسان کو بھوک لگتی ہے، تو یہ اس ثواب میں آپ شریک ہوں گے۔ لہذا صدقے کا الگ ثواب ہے، مومن کے افطار کا الگ ثواب ہے، یعنی ثواب کے جتنے بھی پہلو تمام ختمی مرتبہ بیان فرما رہے ہیں۔ لہذا اس جملے کے بعد جو تبرک اور نظم نیاز کا جو ڈبہ ہے اس کو خیال رکھیے گا آپ لوگ، میں اس لیے یہ تو خیر مذاق کی بات ہے، لیکن جہاں بھی جا رہے ہیں آپ لوگ، چاہے شربت کچھ بھی ملے، ایک تازگی آ جاتی ہے مومن میں، اور بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے، جو کہ ضروری ہے گفتگو کرنا مومن کا، باہر نہیں، سڑک پہ جائیے فون گاڑی بیٹھی نہیں کریں، یہاں بیٹھ جائیں، آپ باہر نہ جائیں۔ یہ روایت میں آیا 8ویں امام کی کہ مومن ایک دوسرے سے ملیں، بات کریں، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح۔ تو یہ چیز ہے، فائدہ صرف افطار کا نہیں ہے بلکہ ریفریشمنٹ جو ہوتا ہے درس کے بعد وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو افطار کرواؤ۔ اب جب کہا گیا افطار کرواؤ، بیچارے یہ لوگ غریب لوگ ہیں، یا رسول اللہ کلنا یقدر، لیسا کلنا یقدر علی ذلک، ہم میں سے ہر ایک شخص میں تو طاقت نہیں ہے افطار کروائیں، کیسے افطار کروائیں گے؟ فرمایا ختم مرتبہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار، فصاحت کی بات کروں، بلاغت کی، وہ کہہ رہا ہے ہم میں سے ہر ایک روزہ نہیں کھلوا سکتا۔ ختمی مرتبہ کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے خرمے کے ذریعے، یعنی کا فرمایا آگ سے بچو، اگرچہ آدھا کھجور بھی دے کر آگ سے بچ سکو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تم روزہ کھلواؤ گے، جو تم لوگوں کو کھانا پینا کرواؤ گے، اس میں آگ سے بچنے کا سامان موجود ہے۔ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، آگ سے بچو اگرچہ پانی پلا کر۔ اب پانی ہمارے لیے شاید نہ سمجھا جائے، لیکن اس زمانے میں مکے میں، مدینے میں میٹھا پانی ایک لگژریس آئٹم ہوتا تھا، کنواں ہر ایک کے گھر میں نہیں ہوتا تھا، نہر تھی نہیں، تو پانی بھی دینا ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا تھا۔ لہذا یہ فرمایا ختمی مرتبہ نے۔ اب فرمایا اس کے بعد جملہ کہ اے لوگوں، من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، تم میں سے جس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا، یاد رکھیے گا، بار بار کہہ رہا ہوں، ختمی مرتبہ ایک ثواب کے کام کو لا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پیٹھ ہلکی ہو جائے گی، استغفار کرو گناہ معاف ہوں گے، یتیموں کی خبرگیری کرو، تحنن کرو، تمہارے یتیموں کے ساتھ یہ ہوگا۔ یعنی ختمی مرتبہ صرف گناہوں کی مغفرت سے نہیں جوڑ رہا، یہاں پر گناہ معاف ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے۔ ایک آدمی کو گناہ معاف نہیں ہو رہا ہے، فرض کیجئے، اور ایسا کوئی کام نہیں ہے یہاں پر جس سے گناہ معاف نہ ہو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ فرض یہ کہ بھائی گناہ ہونا تو چھوڑو، کام کی بات بتاؤ کیا ہے، لوگوں کے مختلف سوچیں۔ میں پھر کہوں، نہیں کہہ رہا کہ جو کام بتایا ایک کام بھی ایسا نہیں جس میں گناہ معاف نہ ہو، ہر کام ایسا ہے جس میں گناہ معاف ہوں گے، لیکن ختمی مرتبہ ایک الگ ڈائمینشن سے بات کر رہے ہیں۔ یتیموں کی تحنن کرو، تو گناہ معاف نہیں ہوں گے، بالکل ہوں گے، فرمانا گناہ تو معاف ہوں گے، تمہارے بعد تمہارے یتیموں کی خبر گیری کی جائے گی۔ مولانا میرے تو سارے بیٹے جوان ہیں اور بیٹیاں جوان ہیں، 40 50 سال 35 سال، اگر ابھی مر بھی جاؤں تو کوئی بھی یتیم نہیں ہے۔ تو روایت میں آیا ہے ہمارے پاس کہ جہاں تک تمہاری نسل ہے وہ سب کا سب تمہارے وجود کا تسلسل ہے، اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تمہارے یتیم، تو تمہاری 7ویں نسل، 8ویں نسل، 10ویں نسل، پاکستان انڈیا سگنل پہ یہ جو پھول بیچ رہے ہیں، یہ جو واپر لے کے کھڑے ہوئے ہیں، انٹرویو کیجئے کبھی ان سے، 2-4% مل جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ پبلک میں بڑے مختلف ڈائمینشن سے جاتے ہیں۔ اب ایک جگہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، اس کو کیا پتا مولانا ہے، بیٹھ گیا آگے، اس سے انٹرویو لینے شروع کیا آپ نے، وہ اپنی زندگی کی داستان بتا رہا، تم کو کیسے پتا؟ نیو یارک کا قصہ، مولانا 3 سال نیو یارک میں رہا ہوں، اور پھر لندن 2 سال لندن میں رہا ہوں، پھر یہاں کیا کرو، کپڑے کیسے، یہ ہوا ختم، زیرو، اب سڑک پہ ہوں۔ کووڈ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ مولانا جو 1000 گز کے بنگلوں میں رہتے تھے وہ ریلوے لائن کے برابر جھوپڑی میں آ چکے ہیں، کراچی کی بات ہے۔ تو
ختمی مرتبہ ہر چیز کو ایک سے اٹیچ کریں، یہ کرو گے تو وہ ہوگا، وہ کرو گے تو یہ ہوگا، اور یہ سب شامل ہیں کس میں؟ گناہ معاف کروانے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پھر میں نے کہا دیکھیے یہ جو فقہ ہے نا یہ بڑی مشکل چیز ہے، اور اس میں خرابی بڑی ہے فقہ میں، ہماری جان نہیں چھوڑتی آدمی کی۔ مولانا پھر کیا کریں، کیسے کریں؟ یہ فقہ بتائیے آپ کو۔ مولانا آپ نے کہا تھا نہ میں نے اعمال کیا اور میں نے صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی، میں بیماروں کی خدمت میں لگا رہا۔ بھائی فقہ بتائیے آپ کو۔ حتیٰ ایک شخص ڈوب رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے میری، مجھے تیرنا آتا ہے، کیا کروں میں؟ نماز پڑھوں؟ نماز چھوڑ دو، فتویٰ موجود ہے، نماز کی نیت کرو، پڑھتے ہوئے جاؤ، چھلانگ لگاؤ، شرط آپ کو تیرنا آتا ہو، ورنہ دو نماز جنازہ ہوں گی۔ پھر خدا آپ سب کو بچائے، انشاءاللہ صحت سلامتی عطا فرمائے، الہی آمین۔ اب یہاں پر اب میں نے کیوں تمیز باندھی اتنی؟ جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس شہر میں اس مہینے میں، وہ پولیس صراط پر آسانی سے گزرے گا۔ جو اپنے نیچے کام کرنے والا یا جو اس کے نیچے ان کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھے گا، بقول ہم لوگوں کے اردو میں کہتے ہیں، تو خدا کیا کرے گا؟ قیامت کے دن اس کا حساب کتاب اس سے کم لے گا۔ اب یہ تو رسول خدا نے فرما دیا، اب فقہی لحاظ سے اس کی کیا تحلیل کی جائے وہ بھی تفصیل ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ بہرحال قانون یہی ہے کہ تخفیف، ہلکا رکھو۔ اس میں بیوی بھی آ جاتی ہے، بچے بھی آ جاتے ہیں، آفس میں جاتا ہوں میں تو میرے نیچے کام کرنے والے آ جاتے ہیں، کس طرح سے ہلکا ہاتھ رکھو۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، ہماری فیلڈ نہیں ہے کہ مولانا ہم جی ایم ہیں، مینیجر ہیں، کیا ہیں، تو اب ڈسٹریبیوٹرز ہمارے جاتے ہیں، تو میں رمضان میں کہتا ہوں ان سے کہ بھائی دیکھو اتنے بجے آؤ، اتنی ڈسٹریبیوٹرز کو کور کرو، ریٹیلر شاپس کو، اور جو ایک تو ریٹیلر ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے جو تھوک فروش کو کیا کہتے ہیں؟ ہول سیلر پہ جاؤ، اتنی دکانوں پہ چلے جاؤ تاکہ کم از کم تم چلے گئے ہو اور پھر اس کے بعد گھر چلے جاؤ، یا آ کے جو ہمارا اسٹیشن ہے وہاں بیٹھ جاؤ، گرمی میں پورے دن کام مت کرتے رہو۔ تو یہ تخفیف ہے، آپ نے اپنے اختیارات کو لے کر، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں بیٹا جا کے چھٹی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کام ہونا ہے لیکن کس طرح سے ہونا ہے؟ تخفیف۔ اور یہ تمام کی تمام جو باتیں گھر کے بارے میں نے کہی، یہ تخفیف میں آتی ہیں۔ کبھی 19-20 ہو گئی کوئی چیز تو انسان تخفیف کرے، فرمایا کیا کرے؟ کنسیشن دے، تھوڑا سا ان کو لیوریج دے، خدا تمہارے حساب کو آسانی سے لے گا قیامت میں۔ جو اپنی شر کو دور رکھے لوگوں سے، خدا اپنے غضب سے اس کو دور رکھے گا۔ جو ایک یتیم کو عزت دے، جو ایک یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو خدا قیامت میں اس کو عزت دے گا۔ جو اپنے رحم کو، رشتہ داروں سے تعلق جو خونی رشتہ دار ہیں جوڑے گا، خدا اپنی رحمت سے اس کو قیامت میں جوڑے گا۔ اور جو اپنے رحم سے منقطع کر دے گا، خدا اس کو بھی اپنی رحمت سے منقطع کر دے گا۔ جو ایک نماز پڑھے گا مستحبی، خدا اس کو لکھ کر دے گا تم آگ سے آزاد ہو۔ یہ سنتے ہیں، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یہ ختمی مرتبہ کے جملے۔ اب میں تحلیل کروں 2 رکعت نماز کیسے ہوگی؟ فلسفہ، منطق، کلام، عرفان، زبردستی کی چیز پر رسول خدا نے کہہ دیا۔ جس کو رسول خدا کے جملے سن کے دل نہیں لرز رہا، اس کو کوئی تحلیل منطق کے ذریعے اس کا دل لرز رہا ہے، تو وہ التماس سے 2 آدمی ہیں۔ چھٹے امام جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، معلوم اس کی تحلیل ہوگی۔ چھوٹے امام تم سے کہہ رہے ہیں تمہارا دل کیوں نہیں ہل رہا؟ مولانا کی بات تو رسول خدا فرمائے 2 رکعت نماز پڑھے گا، خدا اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ کے دے دے گا۔ جو ایک فریضہ ادا کرے گا اس مہینے میں، نماز فریضہ، تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ 70 فریضوں کا جو دوسرے مہینے میں اس نے انجام دیے ہوں گے۔ اب ایک جملہ ہے، من اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم القیامہ یوم تخفف الموازین۔ جب قیامت میں ترازو لگائے جائیں گے اور ترازو سب کے ہلکے نکلیں گے، جو مجھ پر اس مہینے میں کثرت سے صلوات بھیجے گا، خدا اس کے ترازوں کو بھاری کرے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد یہ جو صلوات استغفار انا انزلنا ہے نا، روایتوں میں سب میں آیا یہ، اور ائمہ کو آپ ہدیہ کرتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، ہم ان کے ساتھ جا رہے تھے کراچی میں، بڑا خدا آپ سب کو بچائے، تمام چاہنے والوں کو اہل بیت کے بچائے، بہت برا ایکسیڈنٹ تھا، یعنی بس کہ میں سمجھا ہم پڑک سے اڑ گئے، ہمارے گاڑی میں چلا رہے تھے، ورنہ تو قوم نجف کی آبرو چلی جاتی ہے اگر میں چلا رہا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب، میں کہا یا علی
تھوڑی دیر کے سانس رک گئی 2 سیکنڈ. مولانا کوئی ڈرنے کی بات نہیں. میں ڈرنے کی بات نہیں ہے, نیچے سے موت گزری. آپ کہہ رہے ہیں کیا مولانا آیت الکرسی سلوات یہ چلتا؟ کہا ایکسیڈنٹ تو کبھی ہوگا ہی نہیں, یقین ہے مجھے. اس نے کہا کہ میں سلوات آیت الکرسی یہ پڑھ کے مولا کو ہدیہ کرتا ہوں سڑک پہ آنے کے لیے. مولانا سڑک سے, اپنا رسول اللہ سڑک سے آپ بچائیں گے, کبھی نہیں ہوگا. میں نے کہا کیا نا یہ اچھا وہ تھے بھی جیسے ہوتے سیلز مارکیٹنگ کے, کیا مولانا ہر جگہ پہ جانا ہوتا ہے شہر سے باہر اندر, تو بس یہ ہے. تو یہ تجربہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. لہذا اچھا اب فرمایا جو اس میں ایک آیت قرآن کی پڑھے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ دوسرے مہینے میں ایک قرآن ختم کرنے کا. اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل چکے ہیں. مانگو اپنے رب سے, دعا کرو کہ خدا تمہارا ان دروازوں کو تم پر بند نہ کرے. آگ کے دروازے بند ہو چکے ہیں, خدا سے دعا کرو کہ تم پر کھول نہ دے. شیطان یہاں پر ہتھ کڑیاں لگائی جا چکی ہیں, لہٰذا خدا سے دعا کرو کہ شیطانوں کے ہاتھ خدا تمہارے لیے کھول نہ دے. اور اب یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی تو اچھا یہاں پر روک کے میں بس ختم ہونے والی ہے ہماری گفتگو. دیکھیے پھر میں نے کہا کہ یہ فقہ جو ہے نا, یہ ان تمام چیزوں میں فقہ کے ذریعے تولا جاتا ہے. فقہ مطلب آپ کی توضیح مسائل, ٹھیک ہے. اور توضیح مسائل کو آپ ایسے مت دیکھیے, اس میں آپ کے وہ مسئلے جو ضرورت کے ہیں, اس میں آپ کو کرائٹیریا کا ٹکراؤ نہیں بتایا جاتا. وہ خاتون روزے سے سب گھر میں کوئی روزہ نہیں رکھتا, جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا. اس خاتون کے لیے کھانا دینا, ناشتہ سسر نہیں کر رہے ہیں, روزہ نہیں رکھ رہے. اب یہ خاتون سسر کو اپنا کھانا نہیں دے سکتی, ہٹے کٹے بھلے چنگے ہیں, وہ سسر ہیں, حرام ہے. اب کیا کرے؟ یہی بات ہے فقہ کو سیکھنا. فقہ کہتی ہے بھائی اگر ایسا حالت پیش آئے گا کہ خاتون سے تم برداشت نہیں کر پاؤ گی تو دے دو کھانا, اگر نہیں ہے تو کسی طرح سمجھا دو. اب یہ سمجھنا ہے کہ کب ایک جو میں خاتون ہوں, کب اپنے سسر کو, جیٹ کو, دیور کو کھانا دوں, کب نہ دوں. اگر یہ ہے تو نہیں دوں, یہ ہے تو دے دوں. لہٰذا فقہ کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھیے گا. ابھی تمام چیزیں ختمی مرتبہ نے بتائی ہیں. ایک شخص سے فرض کیجیے وہ مسلسل ماہ مبارک رمضان میں دوڑ دھوپ بھاگ دوڑ میں لگا رہا, اور فرض کیجیے کہ جیسے کووڈ, خدا ہم سب کو بچائے بحق کے جناب سید السلام اللہ علیہ, کووڈ کے اندر جو بیچارہ ڈاکٹر ہوگا وہ جب آتا ہے وہ ہاسپٹل سے, تو میرے خیال سے گر کے جب بستر پہ گرتا ہوگا, مجھے بعض لوگوں نے کہا وہ لوگ جو بیچارے صرف اور صرف غسل دے رہے تھے میتوں کو, ہندوستان سے اس نے پوچھا کہ میں نے کہا وہاں کیوں, کیا مولانا اب ذہن کام نہیں کر رہا, میں نے اتنے لوگوں کو غسل دیا, قبر میں اترا ہوں, تو میں اب شہر چھوڑ کے دیہات میں آ چکا ہوں, یہاں پر مسئلے مسائل نماز روزہ اب بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا, بریک ڈاؤن ہونے والا ہے. تو یہ بھی تھا انسان کے ساتھ. اب یہ کیا کرے؟ اب یہ جو بیچارہ جا رہا ہے غسل دے کے آ رہا ہے, یہ اپنی واجب نماز مشکل سے پڑھ پا رہا ہے, کبھی مسمیت کر رہا ہے, کبھی کپڑا نجس ہو گیا, اب یہ دھڑ سے گر کے بستر پہ سو رہا ہے. تو لہٰذا نہیں, اب میں اس سے آیا کہوں تم نے نماز جعفر تیار نہیں پڑھی, تم نے قرآن نہیں پڑھا. بھائی مومنی کے مردے کون میں لائے گا, مجھے 2 گھنٹے سونے دو. نہیں سو نہیں, اٹھو تم یہ کرو کام. یہ فقہ بتائے گی. نیورو سرجن ہے آپ کو صبح کو سرجری کرنی ہے جا کر, نہیں آپ کو نماز شب پڑھنی ہے. بھائی آپ سو جائیے 7-8 بجے, آپ کو جا کے ہاسپٹل میں دیکھتے بھی سرجری کے لیے آپ نے ٹائم دیا ہوا کل صبح کو, تو وہ نیند لے کر جائیے. حتیٰ مرضی کے دفتر سے پوچھا پائلٹ نے کہ میں سفر میں روزہ رکھنا کثیر السفر ہوں, میں روزہ چھوڑ دوں نہیں چھوڑوں. کثیر السفر تو کیسے چھوڑو گے, روزہ رکھو. اس نے کہا کہ ہم نے نوٹ کیا کہ 2-2.5-3 سیکنڈ کا جب لمبی فلائٹ ہے اور آپ ہائٹ پہ ہیں تو آپ کو پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اس نے روزہ رکھ کے 2-3 سیکنڈ وہ کو پائلٹ یہی بتاتا کہ سر وہ کر دیں, مطلب اب مجھے تو نہیں آتا جہاز اڑانا, وہ بٹن دبا دیں کہ یہ کرنا ہے. 2 سیکنڈ کا میں دیر ہوتی ہے 3 سیکنڈ, تو 3 سیکنڈ کی قیمت وہاں پر کئی ملین ڈالر ہے. تو کیا کریں؟ تو یہ سب فقہ ہے. آیت اللہ عزیز میلانی نے کہا تھا, مجھے میرے استاد نے بتایا جو شاگرد تھے ان کے, کیا اگر میلانی رمضان شروع ہونے سے پہلے کہا کہ بھائی تم لوگ اکثریت اگر رکے گی تو ہم درس دیں گے, اور اگر جائے گی تو درس نہیں دیں گے, پھر روزہ رکھیں گے. اگر رکو گے تو پھر میں روزہ چھوڑ دوں گا, درس دوں گا. کیونکہ ڈاکٹر نے کہا یا روزہ رکھیے یا درس دیجیے. روزہ رکھ کے 80-90 سال کا آدمی درس نہیں دے سکتا. اس نے کہا تم لوگ بیٹھو گے تو میں پڑھاؤں گا درس, نہیں تو پھر میں روزہ رکھوں گا. تو یہ اب وہ فقیر اتنا بڑا عظیم الشان, مثلا میں تعارف کروا رہا ہوں, آغا خوئی سمجھ لیں آپ. بعض لوگ آغا خوئی پہ عالم سمجھتے تھے,
ان کو. تو وہ یہ کہہ رہا ہے تو لہٰذا یہ فقہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی اور یہ چھوڑے گی نہیں فقہ, یہ اس کی خرابی ہے. تو ہم کو فقہ سیکھنی پڑے گی, سمجھنا آنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کیا کیسے ہے. اتنا پیچیدہ فقہ کے مسئلہ بعض دفعہ مرجع بھی بیچارہ کہتا ہے بہرحال کسی طرح اس کو حل کرو, یہ بتا دیا تم کو, جلدی جلدی اس کو ختم کریں. تو اب یہاں جو باتیں کی ہم نے وہ یہ کہ کبھی کبھی افطار میں بلانا ہے, اب وہ میاں بیوی میں بحث ہو گئی, گفتگو کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں. افطار کا ثواب ہے, دیکھیے آپ کو ثواب کمانا کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. ایک دفعہ مجھ سے شوہر کہتے ہیں کبھی کبھی, یہاں کی بات نہیں کر رہا, یہاں کسی نہیں کا پاکستانی بات کر رہا ہوں, پہلے بتا دوں گے یہاں پہ نہیں ہے, کہ مولانا میں آپ کو بلاؤں گا گھر میں, آئیے مہمان آنے کے کھانا کھلانے کے ثواب بتائیے گا پوری فیملی کو, بیوی بیٹھے گی. میں نے تو اس میں آپ بھیج دیجیے, میں آپ کو وائف کہوں نہیں میرے گھر میں بڑا مسئلہ چلتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ دعوتیں ہوں, بیوی کہتی ہے نہیں ہوں. اب یہ نہیں پتا کہ شوہر کا جو لیول ہے دعوتوں میں کتنا ہے, اور بیوی جو منع کر رہی ہے کس کو, یہ ہمیں نہیں پتا. نہ ہم امام معصوم ہیں, نہ ہم پیغمبر ہیں, نہ خدا ہیں. لیکن بہرحال کبھی کبھی آپ کو گھر کے اندر چیزیں کرنے میں کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. کتنا نکلنا ہے, میں اپنی بیوی پہ کتنا پریشر ڈالوں, بچوں پہ کتنا پریشر ڈالوں. امتحان ہونے والے ہیں بچوں کے پاکستان میں, یقیناً انڈیا میں بھی ہوں گے, 10ویں کلاس کے امتحان میں, فرسٹ ایئر کے امتحان ہونے والے ہیں, اور بچوں کا پورا آپ میں یہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے, مہمان, بچوں کی زندگی برباد, پڑھائی نہیں ہو پا رہی. تو گھر کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا جو سربراہ مرد ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھ کے چلتا ہے کہ کس طرح سے کرے. اور جہاں بیوی نے کہا کہ بھائی یہ ایسا ہو گیا, وہ ایسا کر دیا, تو تم کو پتہ نہیں ثواب اتنا ہے. تو یہ جو مجتہد فقیہ اوپر جائیے, اور امام, خدا, پیغمبر, اور پھر یہاں ہم جیسے مولانا, یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں معیار بتا رہے ہیں, یہ بھی ثواب ہے, یہ بھی ثواب ہے, یہ بھی ثواب ہے, یہ بھی ثواب ہے. ٹھیک ہے, جس کے پاس ہے طاقت پیسے کی, آج کل فون گھمایا پورا کھانا آ گیا, نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں گھر کے اندر ایک ہم آہنگی سے ہوتا ہے, کوآرڈینیشن سے ہوتا ہے, یہ سب چیزوں کو دیکھ کے ہوتا ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں دین خدا کے اندر بڑے چالاک ہوتے ہیں, ان سے بڑا چالاک میں نے نہیں دیکھا. یہ کیا کرتے ہیں, ہم تھے قم میں حرم کے باہر, اب نماز ختم ہوئی, جناب آ جگہ خدا حفظ کرے اور درجات ان کے مرحوم علماء کے درجات بلند کرے, اور ان کے والد کے خصوصاً, اور ان کو طول عمر کے صحت و سلامتی کے ساتھ حضرت آیت اللہ عظمہ حضرت موسیٰ شبیری زنجانی, ان کی نماز ختم ہوتی تھی. تو اب آپ کتنے لوگوں کو روزہ کھلا سکتے ہیں, میں آپ سے پوچھوں, آپ کے مولانا روزانہ 2 کو 3 کو 1000 کو کھلوا سکتے ہیں روزہ کے مولانا, 1000 10,000 کو 100 کو, مدینہ 100 کو روزانہ. وہ کھجور کا ڈبہ خریدتے تھے, حرم کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے. اب یہ سب روزہ کھول رہے ہیں مجبوراً, اس میں 50 یا 40 جتنی کھجوریں ہیں اتنے لوگوں نے روزہ کھولا, وہ لے کے کھڑا ہو جاتا تھا, اور وہ روزہ کھلوا رہا ہے لوگوں کا. تو یہ بھی جو روزہ کھلوانا ہے, لہٰذا اس کو دیکھیں, اور گھر کے اندر ایک ماحول ہو, نہ بالکل ہی ان چیزوں کو چھوڑ دیں, نہ بالکل ہی بوجھ کو لاد دیں. خواتین کے حوالے سے ایک اور چیز ہے, بچوں کے ایگزام ہے, میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں نا, فقہ یہ جو ہے نا, یہ مردے کی بھی جان نہیں چھوڑتی. اب آپ ڈال دیتے ہیں قبر میں, تو وہاں پہ بھی اس کو کروٹ دینا ہے, واجب ہے. پھر جو ہے اس کو سمجھیں کہ ثواب ہے بہت. خاتون کے اندر بھی طاقت ہے کھانا پکانے کی, 50 لوگوں کا 100 200 کا. شوہر کے پاس پیسہ ہے, گھر بھی بڑا ہے, بچوں کے ایگزام ہے, بچے ڈسٹرب ہو جائیں گے, اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈیے آپ. بچہ گھر کا فرد ہے, بچہ کہ یہ کر سکتا ہوں میں, اتنا کر سکتا ہوں. تو یہ سب چیزوں کو گھر کے لوگوں کو ملا کر ہوتا ہے. کبھی آپ کے پاس طاقت ہے, بیوی کے اندر ہمت نہیں ہے, تو زنانہ افطار ہوتی تھی, اب مردانہ افطار کر لیجیے, مردانہ ہوتی تھی زنانہ کر لیجیے. تو یہ گھر کے اندر بیٹھ کے بات کی جاتی ہے, گفتگو کی جاتی ہے, کس طرح سے کیا کیا جائے, اور اس کے بعد آپ یہ کام کریں. ایک اور چیز میں, آخری بات وہ یہ کہ مولانا افطار کے بعد ہمت نہیں رہتی. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں ہم لوگ اکثر, یہ جو مرضی 80 سال کا, اس کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ میرے لیے سوال تھا. تقوی وقت کو چھوڑ دیجیے آپ. وہ کیا کرتا ہے, وہ اس مرضی کہتا ہے جو ہم نے پوچھا, اور پوچھا بلکہ اور پوچھوایا, چائے کے ساتھ روٹی. اگر آپ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھائیں افطار میں, اور صرف جتنی سادی چیزیں ہیں وہ کھائیں, چائے اور روٹی آپ بعد میں کھا لیں, اتنا آپ
ایزی آئیں گے اتنی عبادتیں کر سکیں گے. یہ خاصیت ہے. گرمی ہے, جتنا ٹھنڈا پانی, شربت, شوگر انٹیک, لکوڈ, فلان, 2-4-5 گلاس آپ نے شربت پیا, گیا. اس کی مثال طالوت جالوت کے قصے والی ہے. دیکھو ان اللہ مبتلیکم بنہر, تمہارے سامنے ایک نہر آنے والی ہے. من اقترف غرفۃ لیدہ, چوری بھر کے پینا, بس وہی مثال ہے. آپ 3-4 دن کر کے دیکھیں. چائے پئیں, بعض لوگ بغیر دودھ والی, بغیر دودھ, بعض لوگ دودھ والی, کھجور کے ساتھ تازی پکی ہوئی روٹی کھائیں. یہ ایک اور مصیبت خواتین کے لیے, اب تازی پکی ہوئی روٹی دینی پڑے گی, اور اگر کہیں افطار کو دعوت ہونے والی تو نہیں, تو ہو سکتا ہے کینسل ہو جائے وہ. تو وہ اس کے ساتھ بالکل ہلکی افطار کریں. تلنے والی چیزیں نہیں کھائیں. ایکسٹرا شوگر والی, کھجور میں شوگر ہے, ٹھیک ہے, وہ کھا لیں آپ. یہ تجربے نے ثابت کیا ہے کہ انسان میں وہ بھاری پن نہیں آتا, لیکن اس کے بعد جیسے ہی آپ کو بھوک لگے آپ کھانا کھا لیجئے, ورنہ اس کے بعد انسان جو رمضان میں تمام کی تمام ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں نہیں چل سکتا. یہ ایک چیز. اور ہم نے علماء کو دیکھا کہ وہ سحری کے اندر وہ ذرا اچھی سحری کھاتے تھے. اچھی سحری سے مطلب علماء کی کیا ہے, وہ نہیں جو آپ کی اچھی سحری ہے, ان کی ایسی چیزیں کہ جس میں پانی زیادہ ہو. میں نہاری پراٹھے کے ساتھ کھا کر 9 بجے مجھے پیاس لگے گی, خطرناک. تو یہ چیزیں جو ہم نے علماء کو دیکھی ہیں اور ان سے سنی ہیں, اور اس کے بعد جن لوگوں نے عمل کیا اس نے تجربے نے یہ جواب دیا. شب قدر میں وہی بات کہ کس طرح سے شب قدر کو میں پانے کے لیے دعا کروں. ماہ مبارک رمضان میں مسلسل دعا کریں. اور ختمی مرتبت میں ایک ذکر بتا دیا جو اکسیر اعظم ہے ہمارے لیے, جو ہندی میں امرت کہتے ہیں, وہ ہے جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجے گا. اللہم صلی علی محمد. مولانا وہ ایک تسبیح ہے, سید ابن طاؤس نے نقل کی ہے, شیخ عباس قمی نے بھی نقل کی ہے مفاتین میں, سبحانہ کر کے تسبیح ہے. سبحانہ 10 دفعہ, بڑا دل چاہتا پڑھنے کا, پڑھ لیجیے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جو روایات اور تمام کے تمام ہمارے مذہب میں آیا وہ چیزیں کہ کثرت تلاوت قرآن, چونکہ ربیع القرآن کہا گیا ہے اس کو, ربیع القرآن. اب بات ضائع بڑھ رہی ہے, مجھے کہنے دیجیے, بہرحال جلدی چھوڑ رہا ہوں, آپ کو زیادہ وقت نہیں بچا اب اس میں, کہ معنی قرآن پہ تدبر. ایسے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ پڑھتے گئے بڑھتے گئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین القرآن الحکیم, تدبر کریں اس کے اوپر. یہ بیچارہ سیدھا سادہ بھولا بھالا مومن جو شوکیس کے پیچھے 14 گھنٹے کھڑے ہو کے آیا ہے, یہ جو کرسی پہ بیٹھ کے اپنے ڈیجٹ سے کھیلتا ہوا آیا اکاؤنٹ کر, یہ کیا تدبر کرے گا قرآن پہ؟ کتنا تدبر کرے گا؟ باریک باتیں خوب غور سے سنیے گا. اگر آپ کو حدیثوں میں اور اس کے بعد فتووں میں کوئی چیز ملی ہے کہ یہ اچھی چیزیں کرو, تو اس کا مطلب ہے اچھی چیزیں کرو. آپ نے سبیل لگا دی, پانی پلا دیا پیاسوں کو. امام حسین کی شخصیت سے کتنا کو روشناس کرایا آپ نے. بھائی بات سنو, نہ میں یہاں پر کوئی عارف ہوں, نہ فلسفی, نہ فقی. اگر روایت میں آیا کہ پانی پلاؤ ہم یہ ثواب دیں گے, تو یہ اچھا کام کر رہا ہے نا. اگر روایت میں آیا کہ لمبے سجدے کر رہے ہو, کوئی تم نے یہ پڑھی بات, وہ پڑھی, اب ہم نے سماجی کا عرفانی پہلو پڑھا, جو افتتاح کا یہ پڑھا, فلسفہ روزہ پڑھا, لمبے سجدے کر رہے ہو. رسول خدا نے کہا ہے کہ نہیں کہا لمبے سجدے کرنے کو؟ کہا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر ایک چیز کو اٹیچ کیا اس سے کہ نہیں کیا ہے. سبجیکٹ قرار دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. یہ کرو گے تو یہ ہم تمہیں دیں گے, کہا ہے ہاں, تو مجھے کرنے دو. یہ لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا, 2 چیزیں ہیں, تدبر فی القرآن بالکل ثواب ہے. مجھے آپ اکاؤنٹس کی کتاب دے دیں کہ مولانا تدبر کیجیے, مجھے اکاؤنٹس کی عدد نہیں آتی, میں کیا تدبر کروں گا؟ مجھے قرآن میں تدبر قرآن کے بعد میں نے 90% بربادی دیکھی ہے, مومنین نے بہتری کہیں پہ نہیں دیکھی. یہ مومن جو تدبر قرآن کر رہا ہے نا, مولانا دیکھیے ہمارے نے تو یہ فتویٰ دیا, قرآن میں تو یہ ہے, چلیے بسم اللہ. وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا بیچارہ 80-90 سال کا, وہ نظر میں بیٹھ کے چنے بھون رہا ہے, اور یہ جو قرآن فہمی کے درسوں میں جا کر تدبر قرآن کر رہے ہیں. اب یہ مولانا دیکھیں عجیب ہے, ہمارے معاشرے میں کتنا عجیب ہے یہ ہو رہا ہے معاشرے. یہ ارے بھائی مراجع کو آپ کی نہیں پتا قرآن کا, دیکھا آپ سمجھ گئے, مطلب آپ دیکھیے کہ نتیجے کیا نکلیں گے. پھر وہ یہ کہتا ہے دیکھا یہ وہی تو بات ہے, فقی کو تھوڑی پتا ہے قرآن کیا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. تو یہ چیز بڑی ہے. میں یہ کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس پورا چیپٹر ہے اصول کافی میں,
کم یقرأ من القرآن، مراجع کی تاکید ہے اس کے اوپر، میں نے خود مراجع سے سنا ہے، قرآن کثرت سے پڑھو، ہدیہ کرو معصومین کو. تو معصوم نے فرمایا تمہیں اس کے جزا یہ ملے گی کہ تم اسی معصوم کے ساتھ رہو گے جنت میں جس کو تم نے قرآن پڑھ کے ہدیہ کیا. راوی کو حیرت ہوئی، راوی نے کہا کہ اتنا ثواب؟ امام نے 3 دفعہ کہا بلا بلا بلا، 3 دفعہ امام صادق فرمائے. اس کے اندر امام جانتے ہیں کہ اس کو بڑی حیرت ہوئی ہے اتنے معمولی سے کام کا. لہذا امیر المومنین کو نصیحتیں اور ختمی مرتبت کی، اور بڑی عجیب نصیحتیں، نسلوں کو بنانے والی نصیحتیں، وہ عجیب نصیحتیں. فرمایا کہ کسی بھی حال میں علیک بتلاوت القرآن فی کل حال، اے علی جس حال میں بھی ہو تلاوت قرآن کو پڑھنا. مجھے آپ بتائیے علی بن ابی طالب کا کوئی حال دوسرے حال سے مختلف ہے؟ جناب امیر کہیں یا رسول اللہ ایسا وضو نہیں تھا، علی اعوذ باللہ خاکم بدان میں نجس تھا، تو آپ نے کہا اچھا کل حال تو میں پڑھوں. علی بن ابی طالب ہر حال میں پاک ہیں. تو جب ختم مرتبت فرمانے کہ ہر حال میں تلاوت قرآن کرنا، اس کا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کے لیے کہ ہر حال میں تلاوت قرآن کرو. تو یہ کہنا کہ اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تدبر فی القرآن، کس طرح سے تدبر فی القرآن؟ یاد رکھیے گا، ایک ہے ریل گاڑی، ایک ہے ریلوے کی لائن. آپ کا تفکر، آپ کا تدبر ہے ریل گاڑی، تفکر ہے ریل گاڑی، چل پڑا. جب یہ پٹری پر نہیں رہے گا تو گھس جائے گا گھر میں کسی کے. یہ ہاسپٹل ٹریک تو کھینچیے پہلے. آپ نے کتنا اصول فقہ پڑھا ہے، کتنی روایتیں پڑھی ہیں، کیا پڑھا ہے؟ تو مانا تدبر نہ کریں، بالکل کیجئے تدبر، لیکن یہ سمجھ کر کیجئے کہ میں ہوں، اور تدبر کا مطلب میرے ذہن میں سوالات آنا ہے، نہ کہ نتیجہ نکال لینا. یہ ایک بہت بڑی گہری سازش ہے. شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، لیکن ایک طرف سے بہت بڑا گہرا کھیل کھیلا جا رہا ہے مومنین کے دماغ کے ساتھ. قرآن جو بنیادی کتاب ہے اس سے آپ دور ہیں. میں قرآن پڑھتا ہوں، دور ہیں. تدبر کیجئے، تدبر کر کے میں پھر یہ فقی جو بیٹھا ہوا ہے تمہارا، جس کو تم کہہ رہے ہو کہ قم اور نجف کے اندر یہ جو فتوے دے رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، فتویٰ یہ کہہ رہا ہے، کیوں ٹکرا رہے ہو؟ اس کا مطلب آپ کو قرآن کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا اور توضیح مسائل کو نکال دینا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ لہذا اس بات کو خوب اچھی نہ سمجھیے گا کہ تدبر کس طرح سے، تدبر تفکر آپ کی ریل گاڑی ہے. آپ کی جو نالج ہے نا، جو آپ سیکھتے ہیں نجف میں، وہ ہے ریل کی پٹری. جب تک یہ ٹرین اس پٹری پر چلے گی منزل مقصود تک پہنچے گی. آپ تدبر کرے جا رہے ہیں، مجھے آپ دے دیجیے فزکس کی کتاب، میں سیکھی، مولانا تدبر کیجیے. 50 سال تک تدبر کرتا رہا ہوں. میں منع نہیں کر رہا، بالکل تدبر کرے قرآن میں، لیکن اس نیت سے کہ سوالات پیدا ہوں تاکہ کسی عالم سے پوچھوں. بات ہماری ختم ہوئی، اور پھر میں اس کو ختم کر رہا ہوں اس جملے کو یہاں سے. اچانک امیر المومنین اپنے مقام پر موجود تھے، استادہ ہوئے، کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ افضل اعمال کیا ہیں اس مہینے میں؟ یہ ہے فقہ جو وجود علی بن ابی طالب سے نکل کر ہم تک آئی ہے. خوب توجہ کیجیے گا، بخدا اگر جناب امیر نہیں پوچھتے کسی ذہن میں یہ بات نہیں آتی. رسول خدا تمام چیزیں بتا چکے ہیں، اس کے باوجود جناب امیر کا پوچھنا یہ بہت بڑا نقطہ ہے. اور فرمایا کہ افضل اعمال بتا دیجئے کیا ہے. فرمایا یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ. اللہ کی جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان سے ورع، یعنی بڑے وسواس کے ساتھ، بڑی گھبراہٹ کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ ان سے بچنا. ختمی مرتبہ ہم نے واجبات کی بات نہیں کی ہے، تو کوئی یہ نہ کہ واجبات چھوڑ دو. افضل اعمال حرام ہے. اب اس کی فقہ الحدیث میں جاؤں میں، پیچیدہ بات ہوگی، خشک ہو جائے گی. آپ بھی مانتے ہیں واجبات کو، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی سمجھ میں، میری بھی سمجھ میں آ رہا ہے. فقہ الحدیث میں وہاں جائے جہاں پہ نہ ماننے والوں، الورع عن محارم اللہ، افضل اعمال الورع عن محارم اللہ. اس جملے کا نتیجہ کیا ہے؟ واجبات کو رمضان میں انجام دیجئے، اور جس حد تک ہو سکے حرام خدا سے بچے. آپ کو رمضان کے بعد پتہ لگے گا کہ روح آپ کی کہاں تک پاک ہو گئی. اور جب ختمی مرتبہ نے فرمایا ثم بکا، پھر امیر ختمی مرتبہ نے جو یہ فرمایا، رسول امیر مومنین نے پوچھا یا علی ما یبکیک، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشہر. اے علی اس لیے رو رہا ہوں کہ اس شہر میں جو سلوک تیرے ساتھ جائز سمجھ کے انجام دیا جائے گا مجھے وہ رلا رہا ہے. کہانی بکا وانت تصلی ربک. اب یہ
آپ کی مرضی. بالکل یہ مصائب کی جب رسول خدا رو رہے تھے تو ہم گریاں کیسے روکیں اپنا. فرمایا اے علی گویا کہ میں تمہارے ساتھ اس وقت مسجد کوفہ میں ہوں گا, کچھ جملوں میں اضافہ کر رہا ہوں, وانت تصلی لربک, جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہوگے, وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین, بدبختوں میں بدبخت ترین شخص کہ جو بھائی ہے اس کا جس نے ناقے کی قونچیں کاٹی تھی وہ آئے گا, فضربک ضربۃ, وہ ایک ضربت لگائے گا, علی فرقک, تمہاری پیشانی پر, فخضب منک لحیتک, تمہاری یہ داڑھی ریش مبارک تمہارے سر کے خون سے رنگین ہوگی. امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میرا دین سلامت رہے گا؟ ختم مرتبہ نے فرمایا فی سلامت من دینک, اور پھر اس کے بعد فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی, اے علی جس نے تم کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا, جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے تم پر سب و شتم کو روا رکھا اس نے مجھ پر سب کیا, کیونکہ تم مجھ سے اسی طرح سے ہو کہ جیسے میرا نفس, تمہاری روح میری روح سے ہے, تمہاری طینت میری طینت سے ہے. پروردگار عالم نے مجھے اور تم کو خلق کیا, مجھے اور تم کو بلند مقام دیا, مجھے چنا پروردگار نے نبوت کے لیے, تم کو چنا پروردگار نے امامت کے لیے. جو جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا. اے علی تم میرے وصی ہو, میرے بچوں کے باپ ہو, میری بیٹی کریمہ اہل بیت کے تم شوہر ہو, اور میرے بعد میرے جانشین ہو میری زندگی میں اور میری موت کے بعد. تمہارا حکم میرا حکم, تمہاری نہیں میری نہیں, اور قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس نے مجھے نبوت عطا کی اور اپنی مخلوق میں بہترین مقام دیا کہ یقیناً تم حجت خدا ہو اس کی مخلوق پر, اور اس کے رازوں پر تم امین ہو, اور تم اللہ کے خلیفہ ہو اس کے بندوں پر. صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.